ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ مرض بخار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا، بخار خود آیا، آپ مجھے اپنے گھر کے ان افراد کی طرف بھیج دیں جو آپ کو زیادہ محبوب ہیں، جو زیادہ پیارا ہے اس کی طرف بھیج دیں. یعنی اگر آپ کے سامنے آئے کوئی تکلیف کہ آپ سب سے پیارے کو دے دیں، کتنا مشکل ہے. تو آپ نے اس کو انصار کے پاس بھیج دیا. وہ ان کے ہاں 6 دن رات باقی رہنے اور سب لوگ بیمار ہو گئے، بخار ہو گیا ان کو، اور ان پر بخار بہت سخت ثابت ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر آئے تو انہوں نے آپ سے شکایت کی. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایک ایک گھر اور ایک ایک مکان میں داخل ہوئے اور ان کے لیے عافیت کی دعا کرنے لگے. اس سے کیا بات پتہ چلتی؟ یس، اگر بیماری آ جائے تو اس کے جانے کی بھی دعا کرنی چاہیے. اور ایک ایک کمرے میں داخل ہوئے، ایک ایک گھر میں داخل ہوئے، اس سے کیا بات پتہ چلتی؟ انصار کے لیے محبت کے انڈیویجولی سب کو دیکھا، ایک ایک کو جا کے وزٹ کیا، عیادت کی، اور ان کے ایک ایک گھر اور ایک ایک مکان میں داخل ہوئے اور ان کے لیے عافیت کی دعا کرنے لگے. ہر نک اینڈ کارنر میں آپ نے دعا کی. ٹھیک ہے نا. تو بعض اوقات ہم نے گھر میں جیسے عبادت کی ایک خاص جگہ مقرر کر لی ہوتی ہے یا ایک خاص کونا ہوتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں جب عبادت کرنی بس اس کونے میں جا کے بیٹھ جاؤ، اور جب وہاں سے نکلو تو پھر دوسرا گھر دنیا کے لیے سارا. مسجد الگ کر دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، وہ الگ بھی ہونا چاہیے کیونکہ اس میں انسان کو یکسوئی ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی بیماری ہو، کوئی تکلیف ہو، تو اس کے لیے ان ساری جگہوں پر الگ الگ بھی دعا کرنی چاہیے. اسی طرح مثلاً ہم کہتے ہیں کہ اچھا ہم الہدا میں آ جاتے ہیں، یہاں درس و تدریس ہو جاتی ہے، قرآن پڑھ لیتے ہیں، پڑھا لیتے ہیں، بس کافی ہے سب کچھ، اور اب گھر جو ہے نا وہ صرف دنیا کے کاموں کے لیے، آرام کے لیے نہیں. اپنے گھروں کو بھی مسجدیں بنائیں. وہ کیسے بنائیں گے گھروں کو مسجدیں؟ مسجد اجتماعی عبادت کے لیے ہوتی ہے، یعنی گھر والے بھی مل بیٹھ کر کچھ نہ کچھ اکٹھے درس و تدریس کا کام کریں، یا محلے والوں کو بلا لیں، یعنی اپنے گھروں کو بھی آباد کریں، اس میں بھی عبادت کریں، انڈیویجول عبادت بھی اور اجتماعی طور پر بھی بیٹھ کر دین کی بات کریں. میرے سسر نے ایک دفعہ مجھے بتایا کہ ان کے پاس ایک شخص آیا کسی اور علاقے سے، دوسرے شہر سے، تو بہت ہی پریشان حال تھا. وہ کہنے لگا کہ اچانک ہمارے جانور مرنے لگ گئے ہیں، یعنی وہ ان کے کھیت تھے اور جانور وغیرہ انہوں نے رکھے ہوئے تھے کہ اچانک وہ مرنے لگ گئے ہیں، اور ہم بہت پریشان ہیں، اور ہماری کھیتیاں جیسے جلنے لگ گئی ہیں اور معلوم نہیں کیا ہو گیا. تو ہمیں کسی نے بتایا ہے کہ آپ سے جا کے مشورہ کریں. تو انہوں نے کہا اچھا مجھے ساتھ لے چلو. وہ خود وہاں گئے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ کہاں سے کہاں تک حد ہے تمہارے کھیت کی؟ تو انہوں نے مجھے بتایا، تو میں نے ایک کونے سے شروع کر کے چاروں کل آیت الکرسی سورۃ فاتحہ یہ پڑھنا شروع کر دی. میں چلتا گیا ساری باؤنڈری وال کے آس پاس ان کے پڑھنا شروع کیا. تو جو ان کے جانور بیمار تھے یا اور جو ایک وحشت کی فیلنگ تھی وہ آہستہ آہستہ ڈیزالو ہوتی گئی. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ جیسے سارے گھر والے بیمار پڑ جاتے ہیں، ہوتا ہے نا کبھی کبھی سب کے ہاں کچھ نہ کچھ ایسا کبھی ہوا ہوگا. مجھے بھی یاد ہے کہ ایک دفعہ عید کا دن تھا اور میرے والد بھی اور ہم سب بہن سب بخار میں پڑے ہوئے تھے. تو کوئی ہوش نہیں آ رہی تھی کہ کون کس کا حال پوچھے اور کیا کرے. تو ایسا بھی کبھی ہو جاتا ہے. تو اگر ایسا کچھ ہو جائے تو اس صورت میں کیا ہے کہ پورے گھر میں گھوم پھر کے قرآن مجید پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اور عافیت کی دعا مانگے. ٹھیک ہے.